بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم، سورہ آل عمران کے بارے میں گفتگو ہے۔ رب ذوالجلال میرا سننا، پڑھنا، آپ حضرات کا سننا اللہ پاک کا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سورہ آل عمران کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیات مبارکہ ہیں سورہ آل عمران کی، اور یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور وہ یہودیوں کے عقائد کے رد میں نازل ہوئی۔ اب جو سورہ آل عمران ہے یہ عیسائیوں کے عقائد کے رد کے بارے میں رب ذوالجلال نے نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری آیات مبارکہ عیسائیوں کے رد کے بارے میں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے بارے میں رب ذوالجلال نے نازل فرمائی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ نے الف لام میم سے شروع کیا، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے حروف ہیں جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پڑھنے والے کل قیامت والے دن جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میدان محشر کے اندر، میدان حشر کے اندر جب عملوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے، تو یہ 2 صورتیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ بادروں کی طرح، 2 بادروں کی طرح یا 2 سائبانوں کی طرح، یعنی جہاں جو سایہ کیا جاتا ہے سائبانوں کی طرح، تمبو کی طرح، یا اسی انداز میں صف بستہ جو پرندے قطار در قطار آ رہے ہوتے ہیں ان کی طرح آئیں گی، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی اور ان کے اوپر سایہ کیے رکھیں گی، یہاں تک کہ رب ذوالجلال سورہ آل عمران کے تصدق سے جو پڑھتا رہا محبت کے ساتھ، رب ذوالجلال اس سورت کی شفاعت کو قبول کر کے پڑھنے والے کو رب ذوالجلال جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ مضامین ہیں جو کہ 10-15 منٹوں کے اندر تو کما حقہ بیان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ایک لفظ کی تشریح کرنا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن چیدہ کچھ چیزیں اس سورہ مبارکہ کی میں آپ کے سامنے حوالے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی کے لیے ہے، وہی مالک الملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک یعنی بادشاہی عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے جو لوگ جو کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان سے ارشاد فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی میری اتباع کرو، جب میری تم اتباع کرو یحببکم اللہ تو رب ذوالجلال تم سے محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ محبت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا،
ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये इस सूरह मुबारका की बहुत ज़्यादा अहम तरीन आयत मुबारका है। और ये सूरह मुबारका आले इमरान जो है ये बहुत मुक़द्दस घराना, बहुत हज़रत इमरान की जो आल है उनके आल के मुताल्लिक़ नाम के ऊपर ये सूरह मुबारका नाज़िल है। और उसका तज़किरा भी रब्बुल जलाल कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है। और इस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने बस इतना फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया किन लोगों को, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इन आल को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को और हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की आल को, तमाम जहानों के लिए पर, यानी इनके घरानों को रब्बुल जलाल ने बहुत अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला इनका घराना फरमाया। और इसी सूरह मुबारका के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा आता है और हज़रत मरियम का भी तज़किरा आता है। हज़रत मरियम, चूँकि इन्होंने ये भी एक लंबा वाक़या है जो कि मैं थोड़े से वक्त के अंदर बस बयान करता हूँ। इंशाअल्लाह इसका वीडियो मैं अलग तैयार करवाऊँगा हज़रत मरियम के बारे में। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिस वक़्त भी मरियम को हुजरत के अंदर जाया करते थे, इनकी कफ़ारत बैतुल मुक़द्दस के अंदर हुई हज़रत मरियम की। और जिस वक़्त भी इनके कमरा के अंदर जाते, हुजरे के अंदर जाते, तो वहाँ क्या देखते, वहाँ बिन मौसम फल थे। वजदहा इंदहा रिज़्क़ा, बिन मौसम फल इनके कमरे के अंदर आते थे। ऐसा फल जिनकी मौसम भी नहीं और वो बेमौसम फल हज़रत मरियम की हुजरा के अंदर मौजूद पाते। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला का नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछता है, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये कहाँ से आए हैं, जबकि तुम्हारा खाना तो मैं लेके आता हूँ, तुम्हारा पीना मैं लेके आता हूँ, ये फल कहाँ से आते हैं। तो उस वक़्त मरियम ने आगे से जवाब दिया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब व किताब के फल देता है, बग़ैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देता है। और उस वक़्त जब अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम की इस बात को सुना तो क्या किया, उसी हुजरा मुबारका के पास जहाँ मरियम की कफ़ालत हो रही थी, बूढ़े हो चुके थे, ऐन बुढ़ापे के आलम में, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं, ऐ बारी ताला, यानी उनका अल्फाज उस वक़्त जो उन्होंने बोले थे अल्लाह की बारगाह में जो कुछ कहा, तो उनके दिल की का मुद्दा ये था, अल्लाह अगर तुम मरियम को बग़ैर मौसम के फल दे सकता है, बारी ताला मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे भी तो बारी ताला औलाद दे सकता है। तो दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ बारी ताला मुझे साफ सुथरा तय्यब व ताहिर बेटा अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, बेशक दुआओं को सुनने वाला भी तू है। तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याहया बेटा अता फरमाया। ये चूँकि वाक़या बड़ा लंबा है, मैं थोड़े थोड़े से वाक़यात बयान कर रहा हूँ सूरह आल इमरान के हवाला से। तो इसके अंदर हज़रत मरियम के बारे में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, मरियम के बारे में जो अल्लाह तबारक तआला ने उनको चुना तमाम जहान की औरतों के लिए, तो वो भी एक उनका अलग मर्तबा और मुकाम है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो अपने पंगोड़े के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं और रब्बुल जलाल ने उनको पंगोड़े के अंदर ही, यानी अभी बचपन के आलम में हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको किताब भी अता फरमाई, हिकमत भी अता फरमाई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा इसके अंदर है, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो
اللہ تبارک تعالیٰ میں تو مٹی کے پرندہ بناتا ہوں اور اس کو پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ اسی انداز میں برس والے مریض کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا ہوں تمہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں اس بات کی بھی خبر دیتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا اپنے گھروں کے اندر چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرمایا تھا، فرماتے میں تو یہاں تک جانتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹوں کے اندر کیا ہے، اور تم اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بعد آیت مباہلہ جو کہ بڑی مشہور و معروف ہے عیسائیوں کے ساتھ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مباہلہ ہوا، اس کا بھی تذکرہ اسی جگہ پر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر جو مشہور واقعات ہیں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی بات کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، جھوٹی قسم اٹھانا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ ان کی سزا کیا ہے۔ ایسے لوگ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے ناموں کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں تھوڑے فائدے کے لیے، یہ ایسے یاد رکھیں 3 ایسے بد نصیب جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن نہ تو ان کے ساتھ کلام کرے گا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نہ تو کلام فرمائے گا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے بارے میں۔ اور پھر اسی جگہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار کی ولادت باسعادت کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا۔ تو چونکہ یہ بھی واقعہ بہت لمبا ہے، اور حج کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج، یاد رکھیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے عمرہ کر لیا ان کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے وہ لوگ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، جو اس راستے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے نے عمرہ کر لیا اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، یہ من گڑد باتیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہے، جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو وہ حج پر جائے۔ تو حج کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی واقعات بہت زیادہ، میں چیزہ ان کے اندر سورہ آل عمران کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد جو سود کھاتے ہیں، یاد رکھنا سود، اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی نظام لکھنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے سب کے اوپر لعنت فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا قیامت کے قریب ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ کوئی ایسا بندہ سود سے بچا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ سود کھانے والا ہے، اس کے گھر جائے گا تو وہاں جو اس کی ضیافت ہوگی تو وہ بھی سودی، ان کا رزق ہی حرام ہوگا، وہاں سے کھانا پینا بھی حرام ہے۔ تو سود لکھنے والا، سود کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو دگنا اور چگنا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہیں کامیابی ملے۔ یہی 2 جملے ہیں جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کے اندر جو احکامات اللہ پاک نے نازل فرمائے، احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ رب ذوالجلال تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احد کا بھی تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ پاک نے سمجھانا تھا کہ میرے محبوب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے، اور اس کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے 50 صحابہ کرام کو ایک جگہ پر مقرر فرمایا تمہیں صحابہ کرام کو فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، جگہ کو چھوڑا،
جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اسی غزوہ احد کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا، اور سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ کا جو کفار تھے انہوں نے لاشوں کو بھی بے حرمتی کی، اور حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ یعنی پیٹ کو چاک کر کے کلیجی نکال کے ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے کچا چبایا تھا، کلیجے کو کچا چبایا تھا، اور بعض اعضاء کے بوٹیاں کر کے اپنے گل کے اندر ہار پہنا تھا ہندا نے، ابو سفیان کی جو بیوی تھی۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی سمجھانا یہ تھا کہ تم اگر میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے، اگر تم کامیاب ہو بھی جاؤ گے، اگر میرے محبوب کی نافرمانی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کی طرف سے تمہاری کامیابی بھی ناکامی کے اندر آ جائے گی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے آگے جو واقعات بیان فرمائے، سرکار کی پیدائش کے مرحلے کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تم میں سے رسول بھیجا جو کہ تم میں سے کسی اور کے اندر نہیں، تمہارے علاقے کے اندر، تمہارے اندر ہی، جو کہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور پھر تمہیں پاک صاف اور ستھرا کرتا ہے، اور تمہیں کتابوں کی حکمت بھی، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی کے اندر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا، وہ لوگ یہ مت گمان کریں جو آج پیسے کو جمع کر کے رکھتے، وہ مت گمان کریں کہ یہ پیسہ ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ نہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ مت گمان کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے بما آتاہم اللہ من فضلہ، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا، بل ہوا خیر اللہم، وہ یہ نہ کہیں ہمارے اوپر خیر ہی خیر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہوا شر اللہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ برا کیا؟ ایسا مال جن کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اور جن کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ سمجھے ان کے لیے برا ہے۔ برا کیسے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رب ذوالجلال قیامت والے دن اس مال کو اکٹھا کر کے سانپ کی شکل کے اندر بندے کے گلے کے اندر ہار پہنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ بندے کے جسم کے اوپر بار بار ڈنگ لگاتا رہے گا، اور وہ سانپ یوں کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، وہ مال جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور اسی سورہ آل عمران کے آخر آیت مبارکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، آخری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صابر بن کے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ آیت مبارکہ کا جز پہلے بھی اللہ نے جہاں سود کا تذکرہ ہے وہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اور پھر سورہ جب مکمل ہوتی ہے تو آخری الفاظ پھر اللہ کے وہی آ جاتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ رب ذوالجلال تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ چیدہ اس کے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس کا فضیلت پھر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو سورہ آل عمران اور اس کے ساتھ ایک روایت کے اندر سورہ بقرہ کا بھی تذکرہ ہے، جو ان کو پڑھے گا قیامت والے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، بادلوں کی طرح اس انداز میں سایہ آئے گا، بندے کے اوپر سایہ کریں گے، یا سرکار نے فرمایا صاحبان کی طرح، تین طرح کی چیزیں، بادل، صاحبان یا پرندے جو سب بستا، یعنی اس انداز میں زیادہ پرندے جو اڑے اور ان کے پروں کے نیچے وجہ سے سایہ ہو، وہ اس انداز میں یہ صورتیں آئیں گی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پڑھنے والے کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہیں گی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی رہیں گی، یہاں تک کہ رب ذوالجلال سورہ آل عمران کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کے تصدق سے رب ذوالجلال پڑھنے والے کی مغفرت فرما دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔